جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی پاکستانی معاشرے اور ثقافت کے مسائل۔ ہاں صحیح ہے نا؟ تو دیکھیں پاکستانی معاشرے اور ثقافت کے مسائل۔ بیٹا آج کے لیکچر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں تعلیم کی صورتحال، یعنی ہمارے ملک میں تعلیم کس لیول سے شروع ہوتی ہے اور کس لیول تک پڑھائی جاتی ہے، اور اس کو کون کون سے پرابلمز ہیں، اور ابھی حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہی ہے۔ تو اوورآل ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے۔ یہ ٹاپک بھی بیٹا ایکسرسائز کا نہیں ہے، بلکہ یہ ٹاپک بھی 4 نمبر کے لانگ کویسچن کے طور پر آپ کو آ سکتا ہے، لہذا بڑی تیزی کے ساتھ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی بک پر آئیں گے اور سب سے پہلے ایک عدد اضافی ہیڈنگ لکھیں گے، تعلیم کی تعریف۔ شاباش، تعلیم کی تعریف۔ جی بیٹا ڈیفینیشن آف ایجوکیشن آپ لکھیں گے ارسطو کے مطابق، اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل، ارسطو کے مطابق صحت مند جسم میں شروع میں ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ پیدا کرنے کا عمل تعلیم کہلاتا ہے۔ Education is a process of creating a sound mind in a sound body is called education۔ شاباش، ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ پیدا کرنے کا عمل تعلیم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی بک پر آ جائیں گے اور بک کی پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف، انٹروڈکشن، اور اس انٹروڈکشن میں لکھا ہے کہ اسلامی معاشرے میں تعلیم ہر فرد کا حق ہوتا ہے۔ 2019-20 کے اعداد و شمار کے مطابق تو کچھ اور ہے، لیکن نئی بک میں آپ دیکھیں گے 2022-3 کے اعداد و شمار کے مطابق، انڈرلائن کریں بیٹا، 62.8% ہے پاکستان کا لٹریسی ریٹ، جو کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے اس سلسلے میں حکومت بہت سارے اقدامات کر رہی ہے۔ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ یہاں ہیڈنگ لکھو گورنمنٹ میئرز، حکومتی اقدامات۔ شاباش، جلدی سے بیٹا، گورنمنٹ میئرز، حکومت کیا کیا کام کر رہی ہے تعلیم کے معاملات کو بڑھانے کے لیے۔ بیٹے آپ نے کوئی پوائنٹ لکھا نہیں، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے؟ یہ کتاب آپ کی ہے، واپس لو اس سے۔ آپ کی بک کدھر ہے بیٹے؟ آپ کے پاس اپنی بک ہے بھی، مطلب ہلے ہوئے تو نہیں ہو؟ تمہارے پاس اپنی کتاب ہے اور پھر اس کی کتاب پہ لکھ رہے، اور وہ بھی مسلسل مطلب بیٹھا ہے میرے ولیمے پر۔ بیٹے آپ اپنی کتاب پہ لکھیں حکومتی اقدامات، گورنمنٹ میئرز۔ اچھا کیا کیا کام کر رہی؟ پوائنٹ نمبر 1 لکھیں جی، مفت تعلیم۔ سبحان اللہ، مفت تعلیم، فری ایجوکیشن۔ یہ بیٹے مریخ پر ہوتا ہے یہ سب کچھ، پاکستان میں نہیں ہے۔ لکھا ہے جی فرسٹ کلاس 1 سے کلاس 10 تک فری تعلیم دی جا رہی ہے، کتابیں فری دی جا رہی ہیں، اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں بچوں کو۔ اگلا پوائنٹ، نصاب کی تشکیل نو، نصاب کی تشکیل نو، ری فارمیشن آف کریکولم۔ حکومت ہر سال نئے نصاب بناتی ہے، نئی کتابیں لاتی ہے، نصاب جدید سے جدید تر کیا جا رہا ہے خواب میں۔ اگلا لکھیں گے سرکاری اور نجی شعبے میں تعاون، سرکاری اور نجی شعبے میں تعاون، کوآپریشن ان گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر۔ تو کہتا ہے جی پورا ایجوکیشن کا نظام حکومت
سرکاری اسکولوں اور پرائیویٹ اسکولوں کے درمیان ملا کے چلا رہی ہے اور جدید ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کی تعلیم کو فروغ دے رہی ہے۔ اگلے پوائنٹ پر لکھیں گے ریولوشنری میئرز، انقلابی اقدامات۔ انقلابی اقدامات کا مطلب ہے فوری ایکشن لینا۔ حکومت تعلیم کو عام کرنے کے لیے فوری ایکشن لیتی ہے اور جب چاہتی ہے رات کو 1 بجے بھی میسج کر کے اگلے دن چھٹی کر دیتی، ٹھیک ہے جی، اور بچوں کو عید جیسی خوشیاں عطا کرتی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کیسے اقدامات ہیں۔ اگلا بیٹے لکھیں گے صنفی توازن، جینڈر ایکویٹی۔ صنفی توازن وہ کہتا ہے جی پاکستان میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے حکومت مردوں اور عورتوں یعنی کڑیوں اور منڈیوں یعنی لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے جینڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی ادارے بنا رہی ہے اور ایک جیسی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جی یونیورسٹیوں کا قیام۔ حکومت آئے روز نئی یونیورسٹیاں قائم کر رہی ہے، حالانکہ گورنمنٹ کی نہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں اندھا دھند بن رہی ہیں جہاں لاکھوں روپے فیس ہے اور بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اگلا ہے ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ حکومت نے تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا، اور یہ ادارہ بیٹے اسکولوں کالجوں میں جاتا ہے اور جا کر بچوں سے پوچھتا ہے کہ یو ہیو اینی پرابلم، وہ آتے ہیں بچے پھر بتاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پرابلم ہے، پھر وہ فوری حل بھی کر دیتے ہیں۔ یقیناً آپ کے اسکول میں بھی آئے ہوں گے کبھی اور آپ نے یہ نام پہلی دفعہ نہیں سنا ہوگا، ہاں پہلی دفعہ ہی سنا ہے، لیکن حکومت نے یہ ادارہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا یہی کام ہے کہ یہ بچوں کے تعلیمی مسائل کو حل کرتا۔ یہ تو بیٹا ہیں حکومتی اقدامات۔ اب ہم آتے ہیں کہ تعلیم کہاں سے کہاں تک دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ، اسٹرکچر آف ایجوکیشن، تو پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ، تو اس میں بیٹا آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے، ذرا اونچی آواز میں بولیے کیا ہے؟ ابتدائی، پرائمری اور ایلیمنٹری تعلیم۔ یہاں ہم لکھتے ہیں، بولیے گا ذرا، ابتدائی، آگے جی، پرائمری اور ایلیمنٹری۔ اچھا بیٹے ابتدائی تعلیم تو کہلاتی ہے یہ جو نرسری پریپ وغیرہ ہے، 1 سے لے کر 5 تک پرائمری، 6، 7 اور 8 یہ کیا کہلاتی ہے؟ ایلیمنٹری۔ اب میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اس پر صرف ہیڈنگ لکھنی ہے۔ پہلی لائن پر بیٹے سب ہیڈنگ لکھیں گے آپ، پہلی لائن پر سب ہیڈنگ لکھیں گے ابتدائی تعلیم، ارلی ایجوکیشن۔ جماعت اول سے پہلے کی تعلیم کو ابتدائے بچپن کی تعلیم اور نگہداشت، ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ یہاں لکھیں پرائمری تعلیم، پرائمری تعلیم، پرائمری ایجوکیشن۔ پرائمری تعلیم جماعت اول سے 5 تک ہے۔ یہاں لکھیں گے ایلیمنٹری تعلیم، ایلیمنٹری ایجوکیشن بیٹے کلاس 6، 7، 8 یہ ایلیمنٹری کی تعلیم ہے۔ اور یہاں لکھیں گے حکومتی اقدامات، حکومتی اقدامات۔ جی اس سطح کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے بھی حکومت بہت بہت سنجیدہ ہے، اور پرائمری اسکول قائم کیے جا رہے ہیں، ان کی کوشش ہے، اور ان کی کوشش ہے سہولیات دی جائیں، اور ان کی کوشش ہے کہ نصاب بھی نافذ کیا جائے۔ اگلا ہے بیٹے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی کی تعلیم۔ بیٹا سنو، ثانوی تعلیم ہوتی ہے 9، 10 سیکنڈری ایجوکیشن، اعلیٰ ثانوی ہوتی ہے 1st ایئر اور 2nd ایئر۔ اچھا 9، 10 میں کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں؟ 1st ایئر 2nd ایئر میں کون سے ہوتے ہیں؟ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، وہی لکھا ہوا ہے۔ اپنی بک پر آئیں اور پہلی لائن پر آپ لکھیں گے ثانوی تعلیم، شاباش، ثانوی تعلیم، سیکنڈری ایجوکیشن۔
شکر الحمدللہ. جی بیٹا دیکھیں ثانوی حصہ نہم اور دہم، نہم اور دہم تک جو ہے وہ تک ہے. یہاں لکھیں گے اعلیٰ ثانوی، اعلیٰ ثانوی تعلیم 11ویں اور 12ویں، ہائر سیکنڈری میں 11ویں اور 12ویں جماعتیں شامل ہیں. یہاں لکھیں گے مضامین، سبجیکٹس. اعلیٰ ثانوی میں یہ 2 سال کا کورس ہوتا ہے، اس میں آرٹ سائنس اور کامرس پڑھائی جاتی ہے. یہاں لکھیں گے امتحانی نظام، ایگزامینیشن سسٹم، بلکہ ایگزامینیشن سسٹم. ٹھیک ہے جی بیٹے 12ویں اور 9ویں سے لے کر 12ویں جماعت کے جو امتحانات ہیں یہ 22 یعنی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن وہ لیتا ہے. آگے ہے بیٹا یونیورسٹی کی تعلیم، تیسرا مرحلہ یونیورسٹی کی تعلیم، یونیورسٹی ایجوکیشن. ہمارے ملک میں بیٹا بے شمار یونیورسٹیاں قائم ہیں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں، جہاں پر اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے. یونیورسٹی کی تعلیم کئی قسموں کی ہوتی ہے. کون کون سی ہوتی ہے بیٹا؟ بی ایس اور ایم ایس وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے. اب بیٹے ایم فل بھی کروایا جا رہا ہے، پی ایچ ڈی بھی کروائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم مختلف میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی کروائی جا رہی. اس طرح قانون، بزنس، زراعت اور دیگر ٹیکنیکل فیلڈ میں بھی یونیورسٹیز کے اندر ایجوکیشن دی جا رہی ہے. یہ بیٹے سادہ سا ایک ٹاپک تھا چھوٹا سا جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی تعلیمی صورتحال کیا ہے. آپ نے اس کو انہی سب ہیڈنگز کے ساتھ ہی اٹیمپٹ کرنا ہے جب بھی آپ کو 4 نمبر کے لانگ کویسچن کے طور پر آئے گا.